کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، اور نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات بہت سارے نعت خانے مصطفیٰ سے نعت مصطفیٰ سنی اور اپنے دلوں کو منور کیا۔ اب اس پروگرام کی آخری کڑی جن کی بارگاہ میں یہ مائک پیش کیا جائے، یعنی آل نبی اولاد علی شہزادہ حسین شہزادہ غوث اعظم مبلغ اعظم دہلی شہزادہ خطیب اعظم دہلی حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید جاوید علی نقشبندی مدہ ظلہ العلی والنورانی۔ اب ان کا استقبال ہمیں اور آپ کو کرنا ہے ایک اس انداز سے کہ لگنا چاہیے کہ ہاں یہاں پر حسینی بیٹھے ہوئے ہیں اور حسینی رنگ میں ہیں، بس یہ سوچ کر کے کہ لبیک کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، لبیک کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، سرکار دو عالم پر گھر بار لٹا دیں گے۔ اور عشق آقا میں تکلم یہ تقیہ کیسا، مصلحت کیسی، انا کیسی، بہانہ کیسا، وقت کے ساتھ عقیدے کا بدلنا کیسا، ارے موت آتی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا، اور بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے، ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بس اس انداز میں نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے اپنے ہاتھوں کو حسنی حسینی بنا کر کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نورانی محفل، آمد آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ چہرہ بتا رہا ہے یہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے یہ جنت کے پھول ہیں، اور خوشبو بتا رہی ہے یہ آل رسول ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان، کرم، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، جس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ ایک اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے۔ بیچ چادر کبریائی کے مولا کریم کا دیدار نصیب ہو، یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ آج کی محفل ماہانہ محفل جو ہوتی ہے، ایک تو اس میں وہ نسبت ہے، دوسرے محمد حسینی صاحب کے اہل خانہ زیارت حرمین شریفین کر کر آئے ہیں، اس کے شکرانے میں ہیں، عمرہ کر کر آئے ہیں، کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تیسرے یہ کہ آج سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یوم پیدائش بھی ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ اور اس مہینے کے اندر وہ رات جو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے بے پناہ انعامات سے لبریز کر کر عطا فرمایا، تو کئی نسبتیں ہیں آج کی محفل میں۔ مختصر سے وقت میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، خدا کرے میرے اور آپ کے لیے مفید ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایسی پیاری تسلی دے رہا ہے،
ایسی پیاری شفقت کا اظہار فرما رہا ہے کہ بندے ہمیشہ اللہ کی ذات پر امید بنائے رکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے پیارے محبوب آپ کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو۔ کلام اللہ کا ہے، بولی مصطفیٰ کی ہے، کلام اللہ کا، لیکن انداز کیا ہے؟ اے محبوب یہ بات کہو، تم کہو، یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے بلکہ تم کہہ رہے ہو۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ کس سے کہہ دیں؟ اے میرے پیارے محبوب آپ کہہ دو میرے بندوں سے۔ آپ کہہ دو بندے میرے ہیں، لیکن انداز جب تک آپ کا نہیں ہوگا نا میری بندگی نہیں ہوگی صحیح، میری عبادت نہیں ہوگی صحیح طرح۔ عبادت میری ہو، اطاعت تمہاری ہو، عبادت میری ہو، محبت تمہاری ہو، عبادت میری ہو، عشق تمہارا ہو، عبادت میری ہو اور دیوانگی تمہاری ہو۔ دیوانگی، ہاں، عاشق رسول ہو، دیوانے ہو، پروانے ہو، تو یہ میرے بندے ہیں، لیکن یہ بات تمہاری زیادہ مانتے ہیں، تمہاری، ہاں۔ تو اے محبوب آپ کہہ دیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیارے محبوب آپ کہہ دو میرے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے اسراف کیا ہے، جنہوں نے اسراف کیا ہے۔ اسراف معنی کیا ہے؟ فضول، زیادتی۔ اسراف معنی کیا ہے؟ زیادتی، فضول، ہے نا؟ جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا یار فضول خرچی لگی ہوئی ہے پیچھے، یار فالتو میں بولے جا رہے ہو تم، ہاں؟ میں سنبھل کے بولو بھائی، یار یہ آدمی بہت فضول بولتا ہے، ہاں بھائی، فضول۔ ہاں، اسرفو سے مراد کیا ہے؟ آئیے مولانا صاحب، آئیے ادھر آئیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل یا عبادی اللہ، اے پیارے محبوب آپ کہہ دو۔ کس سے کہہ دیں؟ میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو۔ بندے میرے ہیں، میری بندگی کریں گے، یہ بندگی میری ہوگی، لیکن اطاعت تمہاری ہوگی، کلام میرا ہوگا، بولی تمہاری ہوگی۔ اے پیارے محبوب آپ کہہ دو میرے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے اسراف کیا ہے، یعنی فضول زیادتی کی ہے، فضول کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہاں اسراف کیا ہے انہوں نے؟ کہاں زیادتی کی ہے؟ علی انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ انہوں نے اپنی، انفسہم سے مراد جانیں، انفسہم سے مراد کیا ہے؟ جانیں۔ ان میرے بندوں نے جو اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اپنی جانوں کو مصیبت میں ڈالا ہے، اپنی جانوں کو تباہی میں ڈالا ہے، اپنی جانوں کو جہنم کا ایندھن بنا ڈالا، میرے ان بندوں سے کہہ دو، میرے ان بندوں سے کہہ دو۔ یہ شب برات والی رات کا مزاج دے رہا ہوں میں آپ کو، غور کرو، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور بتاؤ ظالم کو اللہ پسند کرتا ہے؟ تو
ہم ظالم ہیں، ہم خود کسی پہ نہیں، اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی لیکن اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، کریم ہے، اور نبی رحمت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا کرم ہیں، سراپا رحیم ہیں، رؤوف ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اگر رحمت مل رہی ہے تو در مصطفیٰ سے مل رہی ہے، اور رحمت ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی۔ تو پھر سمجھ لیں آیت کریمہ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے پیارے محبوب آپ کہہ دیں میرے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے اسراف کیا ہے، یعنی زیادتی کی ہے، کہاں؟ اپنی جانوں پر۔ کیسے زیادتی کی ہے؟ انہوں نے اپنی جان کو، اپنی جانوں کو داغدار کر رکھا ہے۔ کہیں جہنم ان کے جسم کو جلانے کے لیے تیار ہے جھوٹ کی وجہ سے، کہیں دوزخ جلانے کے لیے بے چین ہیں غیبت کی وجہ سے، کہیں جہنم جلانے کے لیے مچل رہی ہے زناکاری کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے۔ یہ سب ہم اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ مزہ تو آتا ہے بولنے میں، جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، لگتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر نفع نہیں ہوگا، جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلے گا، جھوٹ بولے بغیر تجارت نہیں ہوگی۔ جو لوگ دماغ میں یہ رکھتے ہیں نا کہ جھوٹ بولے بغیر تو کام ہی نہیں ملے گا، جھوٹ تو تھوڑا بولنا پڑتا ہے، تو سمجھ لو اس کو نہ اللہ پر یقین ہے، نہ نبی کی رحمت پر بھروسہ ہے، نہ اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ بھئی دینے والا اللہ ہے، دلانے والے مصطفیٰ ہیں، دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اس کا مطلب ہے نہ اسے اللہ پر یقین ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر۔ ہمیشہ ہمیں سچ اور حق کا دامن پکڑنا، اور اگر ایسا نہیں کرا تو ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، ظالم۔ لیکن اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب آپ کہہ دیں میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے، بڑا پیارا نکتہ میں آپ کو یہاں دماغ میں ڈالتا ہوں، پھر بولیں اللہ کی رحمت سے نا امید، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہاں، اس اللہ کی رحمت کا یہاں جو بزرگوں نے مزاج دیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ رب کائنات ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے، ہم نے نمازیں نہ پڑھی اس کی وجہ سے، ہم نے دھوکے بازی کری اس کی وجہ سے، ہم نے ماں باپ کی بے حرمتی کری اس کی وجہ سے، ہم نے یہ سارے کام جب کرے تو رب ناراض ہو گیا، رب جلال میں آ گیا، رب غصے میں آ گیا۔ رب کا جلال، رب کا غصہ اگر ٹھنڈا کرنے والی ذات ہے تو وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ رحمت عالم، یہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر رب جلال میں ہے نا، رب غصے میں ہے، تو دھیان رکھو ایک ذات اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کی عطا سے وہ ذات ملی ہے۔ اللہ غصے میں ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں رحمت للعالمین کے توسل سے۔
رحمت للعالمین کے طریقے سے، رحمت للعالمین کی اداؤں سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہوگا، دھیان رکھنا، رب ناراض رہے گا۔ رب جن کے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں نہیں ہیں، چاہے لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، لاکھ وہ سجدے کرتے رہیں، لیکن اللہ ان سے راضی نہیں ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے۔ ہاں، جب سارے راستے بند ہو جائیں گے نا، جب سارے راستے بند ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، جب سارے نبی انکار کر دیں گے، سارے ہاتھ اٹھا لیں گے، ہر نبی کہہ دے گا ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا یہ کام، ہم رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ کہہ سکے ہیں، ہمارے پاس وہ بولنے کی پاور نہیں جو رب کے سامنے اپنے لب ہلا سکے۔ وہ ایک ہی ذات ہے رحمت للعالمین کی، وہاں وہ کہے گی آؤ میں رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، میں رب کو راضی کرنے کے لیے تمہارے لیے، میں کس کے لیے؟ تمہارے لیے آؤ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، میں بارگاہ کبریا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تاریخ پڑھ لیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، کہیں ایسا نہیں لکھا کہ وہ سجدہ میدان محشر میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو یہ کہہ کر نہیں کریں گے میں آج کربلا میں حسین کی شہادت کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، حسین کے معصوم علی اصغر کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، جوان علی اکبر کے لیے کر رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، اس امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ حسین جن کی شان یہ ہے، اب جانتے ہی نہیں، نام بھی رکھ لیتے ہو تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ حسین ابھی دنیا میں بھی نہیں آ رہے۔ حضرت ام فضل ایک خواب دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹتا ہے، ام فضل کی گود میں گر جاتا ہے، خون بہہ رہا ہوتا ہے جسم سے، آنکھ کھل جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے کہ یہ نبی رحمت کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کر گرنا کہیں ہمارے لیے کوئی مصیبت تو نہیں، کہیں ہمارے لیے کوئی ہلاکت کا اشارہ تو نہیں، تڑپ جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بستر چھوڑ دیتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں سحر ہونے کا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچنے کا انتظار کرتی ہیں۔ صبح ہوتی ہے، نماز فجر ادا کی جاتی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت ام فضل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے، اور حاضر جب ہوتی ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ساری رات یہ سوئی نہیں، اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کسی چیز نے اس کو بے چین کر دیا، تڑپا کر رکھ دیا۔ کہا اے پیاری چچی آپ کیوں پریشان نظر آ رہی ہیں؟ کہا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں گر گیا، خون بہہ رہا تھا، میں تڑپ گئی، بیدار ہو گئی، بستر چھوڑ دیا، سحر کا انتظار کرنے لگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضرت ام فضل بے چین ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں اور رحمت عالم فرما رہے ہیں پیاری چچی مبارک ہو تم نے بڑا پیارا خواب دیکھا ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے میرا ایک نواسہ پیدا ہوگا، حسین ہوگا، اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، تم دودھ پلانے والی ماں بنو گی۔ وہ حسین
جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہو، جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہو، ٹکڑا، وہ حسین، آج ان کی بھی پیدائش کا دن ہے۔ وہ حسین جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن جاتے ہوں، وہ حسین جو پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہوں، وہ حسین جن کے لیے جنت کے میوے آ جاتے ہوں، وہ حسین جن کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، وہ حسین ہے جن کو ستانا، جن کو تکلیف پہنچانا اللہ کو ناراض کرنا ہے، لیکن میدان محشر میں جب سجدہ کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے یہ نہ کہیں گے اے اللہ یہ حسین میرے جسم کے گوشت کا ٹکڑا، تو نے ان کی رضا میں اپنی رضا رکھی، اے اللہ تو نے ان کے لیے جنت کی نعمتیں بھیج دیں، اے اللہ میں نے جو سجدہ طویل کیا اس کے بعد تو نے کچھ نہیں کہا، حسین پشت پر تھے، اے اللہ کیسے کیسے تو نے ان کو درجے عطا فرمائے، اے اللہ اس حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا معصومے کے ساتھ، آج میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، میدان محشر میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے کہ آج مجھے حسین کا انصاف چاہیے۔ نہیں بلکہ سجدہ کریں گے تو کس کے لیے؟ امت کے لیے، اس امت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس امت کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہیں آپ، اللہ کی رحمت ہیں آپ، ہاں اللہ کے غصے کو، اللہ کی ناراضگی کو، للہ الواحد القہار کو جو ڈنکا بج رہا ہوگا اس میں رحمت کی دریا اگر بہیں گے تو وہ ذات محمد رسول اللہ، اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے، جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے۔ کس انداز میں راضی کریں گے؟ راضی سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ انداز کیا ہوگا؟ یہ انداز راضی کرنے کا یہ ہوگا جب اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوگا نا، اے پیارے محبوب تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، جب میں نے تم کو راضی کر لیا تم میرے سے راضی ہو جاؤ، سمجھے؟ تم اگر راضی ہو گئے تو سارا کام ہو جائے۔ اسی نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اے محبوب تم نے سجدہ کیا، اب جو تم چاہتے ہو وہ ہوگا، جو تم چاہتے ہو وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے پیارے محبوب کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، گھبرائیں نہیں، نا امید نہ ہو، کتنے بڑے ظالم ہوں، کتنے بڑے خطا کار ہو، مجرم ہوں، کتنے گناہ کیے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک اگر ہم نگاہ ڈالیں تو کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جہاں گناہ نہیں ہو۔ بولو، آپ کے دماغ میں اگر کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو بتاؤ، میں بتاؤں اس کے بارے میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے اس ماتھے سے گناہ نہیں کیا تو میں بتا دوں گا یہ ماتھا بھی تم نے گناہ گار کر لیا۔ کب؟ جب اللہ کو سجدہ نہیں کرا، یہ سر رب کی بارگاہ میں نہیں جھکایا تو اس سر کو گناہ گار کر لیا۔ یہ سر غیروں کے سامنے جھکایا تو گناہ گار ہو گیا، ہے نا؟ آپ کو جی کان سے کون سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں، تو آپ نے غیبت سن کے، لوگ غیبت کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں مزے سے، اور دل میں کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہی ہے یہ کیا ہوتے نا، وہ سے لوگ بات سن رہے ہوتے مزے لے کر، اچھا پھر کیا ہوا، اور اندر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ پلے درجے کا جھوٹا ہے، بالکل ساری پڑیا شابڑے کی چھوڑ رہا ہے، شابڑے کی۔ لیکن سنتے ہیں، ہے نا؟ تو جتنا غیبت کرنے والا گناہ گار اتنا غیبت سننے والا گناہ گار، جتنا تو یہ کان گناہ گار ہو گئے، ہے نا؟ پورے جسم پہ غور کرو، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک نگاہ ڈالتے چلے جاؤ، نگاہ
پورے آپ کو سراپا نظر آئے گا کہ واقعی ہم تو پورے گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں. ان آنکھوں کو دیکھو، خوبصورت آنکھیں ہیں، بن کے بن سنور کے نکل رہے ہو، ڈوری دار سرما لگا کر، کاجل لگا کر، ہیں میری آنکھیں خوبصورت لگیں. اور نیت کے اندر یہ ہے کہ ان آنکھوں سے میں نے بے حیائی کے وہ جوہر دکھانے ہیں، ہاں مکاری کے وہ جوہر دکھانے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے. دیکھنے والا سمجھ رہے ہیں یا کھلے لفظوں میں کہہ دوں؟ دیکھنے والی دیکھتے ہی لٹو کی بھائی پھرکی بن جائے. ہاں اگر اس نیت سے تم نے یہ سرما لگایا ہے تو پھر اس کے لیے تیار رہو کہ اس میں جہنم کی سلائیاں بھی لگائی جائیں گی. اور اگر یہ نیت کر کے لگایا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میں خوبصورت آنکھیں لگیں نہ لگیں لیکن نبی کی سنت زندہ کروں گا، تو اس آنکھ میں روشنی آ جائے گی، آنکھوں میں روشنی آ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آنکھ جہنم کی آگ سے جلنے سے بچ جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارا تو مزاج الگ ہی ہے. ہمارا مزاج، ہم تو وہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں یا جس میں ہمارے لیے نفع ہے نا. عبادت جنت میں لے جانے کا ذریعہ، جنت سے دور کرنے. جائیں گے کیسے؟ یہ جان سے تو جائیں گے نا، جان. تو اس جان کو ہمیں ہلاکت سے بچانا ہے. اس جان کو اللہ راستہ بتا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل میں کر کے بتا دیا. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو پورا چہرہ بھی نہیں گنوایا میں نے، ابھی تو اتے سے کی بات کری ہے میں نے. یہ اتے سے یہ بس یہ بھی اتا، ابھی تو نیچے آنا ہے. ابھی تو اتے سے کی بات کر رہی ہے. یہیں پہ کتنی خطرناک گھاٹیاں آ گئیں بھئی. یہ آنکھیں، یہ کان، اب اور خطرناک پھر آ جاؤ زبان بولنا ہے نا. اب اس پہ غور کریں ہم. کیا کرا؟ بہت ساری چیزیں اس سے لپٹی ہوئی ہیں. غیبت بھی اسی سے لپٹی ہوئی ہے، جھوٹ بھی اسی سے لپٹا ہوا ہے، فساد بھی اس پہ لپٹا ہوا ہے، مکاری بھی لپٹی ہوئی ہے، گالیاں بھی ہیں، بےہودگیاں بھی ہیں، توہین بھی ہے، بے حرمتی بھی ہے نا. ساری چیزیں ہیں نا اس میں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے زبان بڑی خطرناک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں لے جانے والا ہو، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھا اور برابر والی انگلی کو اٹھایا اور اس سے زبان کو پکڑا. فرمایا سمجھے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس زبان کی حفاظت کر لینا. اس زبان کی، سمجھ رہے ہیں میری بات میں؟ ایک کہاوت ہے دلی کی، شاید سب جانتے ہوں گے. دلی کے ٹکسالی زبان میں بولتے ہیں کہ للو چل کر اندر ہو جاتی ہے. للو چل کر اندر ہو جاتی ہے، ٹانٹ کی شامت آتی ہے. ٹانٹ کی یعنی سر کی شامت آتی ہے. جب کوئی بات ایسی کسی کو کہہ دی جائے تو پھر کیا کرتا ہے وہ زبان پہ تو مارتا نہیں، یا کسی کی زبان پہ مارتا ہے نہیں، یا سر پہ مارتا ہے، پیٹ میں مارتا ہے، ادھر گھسے ادھر گھسے. اور اب جب یہ بچاتا ہے اپنے آپ کو تو سر پہ پڑتے ہیں. اور اگر کوئی بےہودگی زیادہ کری ہو، کہنے لگے نائی کو بلاؤ، اس کو گنجا کر کے الٹا گدھے پہ بٹھاؤ، کالا چہرہ کرو، اس کی جو ہے وہ نکالو، سواری نکالو، یعنی کوئی بڑی بےہودگی کری ہے. تو اب آ گئے دیکھیے زبان تک، اور نیچے چلے جائیں. ابھی دل ہے، ابھی ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیر ہیں، ہماری شرمگاہ ہے، ہماری سوچ ہے. سوچ، یہ ساری چیزیں ہیں. سوچ لو
یہ سب جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. یہ ساری چیزیں قائم ہیں جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی. اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے تو پہلے تو یہ دماغ میں رکھنا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اب نا امید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر یہی کرتے رہنا. تم کہو گے جی بڑا بہترین راستہ بتا دیا حضرت آپ نے, تو ہم اللہ کی رحمت پہ تو بھروسہ رکھیں گے لیکن کریں گے یہی سب کچھ. نہیں, وہ آگے پھر سبق مل رہا ہے. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا, نا امید نہ ہونا. کس انداز میں؟ اللہ کی رحمت پہ جب تم بھروسہ رکھ کر حاضر ہوگے اور جو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے نا, اس ظلم سے نجات کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو گے, اے اللہ میں نے ابھی تک اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا تھا, مصیبت میں ڈال رکھا تھا, لیکن تیری شان تیری ذات یہ ہے کہ تو فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ وہ مالک و خالق ہے کہ تمہاری تمام ظلم و ستم کو, تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب, جو تم نے ذنوب یعنی گناہ کیے ہیں, خطائیں کی ہیں, غلطیاں کی ہیں, پاپ کیے ہیں, اللہ کو ناراض کر دیا ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب بارگاہ کبریا میں پہنچو گے تو اللہ ساری خطائیں معاف کر دے گا. اس لیے انہو هو الغفور الرحیم, اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں, رحم کرنے والا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ پیغام لے کر آئی ہے شب برات کی رات, لیکن ہم اس طرف نہیں دماغ لگائیں گے. ہم نے جو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے نا, ہم مزید اور کریں گے اس پہ, بجائے اس کے کہ اس ظلم کا خاتمہ کرائیں ہم لایانی میں مبتلا ہوں گے. کوئی بریانی کی دیگ چڑھا رہا ہوگا تو کوئی بریانی کی دیگ بیچ رہا ہوگا, کوئی بریانی لینے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہوگا, کہیں حلیم کی دیگ کھلی بھی ہوگی, کہیں تکے اور بوٹیاں ہو رہی ہوں گی, سیخ کباب بک رہے ہوں گے, کیا کیا ہو رہا ہوگا, مرغ فرائی ہو رہا ہوگا. جب مرغ فرائی ہو رہا ہو اور جب تکے بوٹی سک رہے ہو, اس وقت تھوڑی دیر کے لیے لیلۃ البرات جو ہے نا, شب برات, لیلۃ المبارکہ, جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, وہ مبارک رات جو اپنے اندر بے پناہ رحمتیں لے کر آئی ہے. وہ رات ہم تکے لے رہے ہیں, بوٹیاں لے رہے ہیں, فرائی ہو رہی ہے. جب مرغ فرائی ہو رہا ہو نا تو اس وقت تھوڑی دیر یہ تصور کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس مرغ کی فرائی کی جگہ مجھے فرائی کر رہا ہے, میری ظلم کی وجہ سے مجھے فرائی کیا جا رہا ہو, کہیں آگ کے انگاروں پر میری تکہ اور بوٹی بنا کر جہنم کی آگ پہ سیکا جا رہا ہو. میں نہیں چاہتا یہ دنیا کی فرائی, یہ دنیا کے تکے بوٹی, میں لعنت بھیجتا ہوں آج کی رات میں تو جنتی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے. آج تو مجھے جنت کے میوے کھانے ہیں, آج مجھے جنت کے باغات خریدنے ہیں رب سے, رب بیچ رہا ہے, رب بانٹ رہا ہے, آج مجھے تو جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں, رب کو راضی کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور اگر اور عشق میں مچلنا ہو تو پھر اعلی حضرت کا یہ شعر دماغ میں پھرا لینا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے, قیامت میں اگر مان گیا پھر نہیں ہوگا کام بھائی.
آج تصور کرنا ہے ان باتوں کا، کل نہیں ہوگا بھائی۔ ادھم بھیڑ اور عزت دیکھ کر تو بہت کچھ لوگ مان ہی لیتے ہیں نا، ہم نے اتنا سنا ہے تو بغیر دیکھے مان لیں، بغیر دیکھے مان لیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا، رحمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ خوش نصیب ہو، یہ موقع میسر آیا، وقت آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کا ایک راستہ مل رہا ہے۔ وقت آنے سے پہلے تیاری کرنے کا ہو سکتا ہے، پھر بھی موقع ہو اور جگہوں پر ہو، لیکن ضروری نہیں کہ سب آپ اس طرح مل کر بیٹھ جائیں، کسی کو کچھ کام ہوگا، کسی کو کچھ کام ہوگا۔ آج کئی نسبتیں ہیں، آج حاجیوں سے ملاقات، عمرے والوں سے بھی ملاقات کی نسبت پر آ گئے ہو تم، ہے سمجھ رہے ہیں، ماہانہ محفل کی بھی نسبت ہے۔ آج کچھ نہ ہو تو حضرت امام علی مقام امام حسین کی یوم پیدائش کا بھی دن ہے، آج ان کا بھی ہے، یہ بھی نسبت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ اتنی ساری برکت والی نسبتیں جب ہم لے کر جائیں گے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ تو شب برات کی رات میں جب ہم پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ جب ادھر ودھر سب طرف ہمارے رحمت اور برکت کے نظارے جھلک رہے ہوں گے تو رب کی رحمتیں اپنی آغوش کے اندر لے لیں گے ہم کو۔ اپنے کیے پہ نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، پوری دنیا کا نظارہ سامنے ہے، دیکھ لو ترکی، لبنان، سیریا، کیسے کیسے زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، ہم بھی ان جھٹکوں کے قریب جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرو کہ ہمارے پاس ابھی ایسے زلزلے اور ایسی تباہی نہیں آئی۔ اللہ ہم سب کو اس تباہ کاری سے محفوظ رکھے، اور ترکی اور لبنان اور سیریا، یمن، جہاں جہاں بھی جھٹکے آئے لگے ہیں، مظلوم جو تباہ ہلاک ہو گئے ہیں، اللہ ان کے لیے غیب سے مدد کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بہت نازک دور ہے، بڑا نازک زمانہ چل رہا ہے۔ قرآن برسوں سے اشارہ دے رہا ہے اس طرف، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہوئی بھی ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، قاری صاحب کبھی نماز میں تلاوت کر کے سناتے ہیں، کبھی استاد سبق پڑھاتے میں سناتا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یاد کرو اس دن کو جب زمین تھر تھرا جائے گی، زلزلے آ جائیں گے، کام ایسا عالم ہو جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین خارج کرنے لگے گی جو کچھ کے اندر ہے، اندر جو کچھ دبا ہوا ہے باہر پھینکنے لگے گی، باہر پھینکنے لگے گی، تباہی مچ جائے گی۔ ابھی اس وقت کو غنیمت جانو، اپنے کے پہ نادم ہو جاؤ۔ نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ذرا بال برابر بھی عاشق بن کے تو دکھا دو، پورے نہیں تو کتنا بال برابر بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ویس کرنی کی طرح اپنے 32 کے 32 توڑ ڈالو، ہاں وہ ویس کی شان تھی، وہ تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک ہی ویس تھے، وہ ایک ہی بلال تھے، انہوں نے تپتی ہوئی زمین پر اپنے آپ کو لٹا لٹا کر نعرہ توحید اور رسالت بلند کیا، وہ دوسرا کوئی بلال ہو ہی نہیں سکتا۔
دوسرا کوئی اویس ہو نہیں سکتا. جب وہ ہو نہیں سکتے تو ہم وہ تو نہیں کر سکتے. تو تم بال برابر تو عاشق بن کے دکھا دو. بال برابر ہم عشق کے نعرے لگاتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. ایسے عاشق رسول ہیں کہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ہم باتیں کر رہے ہوں. یہ ہے عشق مصطفیٰ. کبھی عشق کی داستان سمجھنی ہو تو لیلا مجنو سے سمجھ لینا. ہاں, مجنو سمجھا دے گا کہ عشق کیا ہوتا ہے. نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں کم از کم اپنے آپ کو بال برابر تو عاشق بن کے دکھا دو. بال برابر عاشق بننے کا کام یہ ہے, بس یہ اتنا کر لو. آج اب تک جو گناہ کرا ہے, جو غلطی کری ہے, جو بھی کرتے ہو, سارے لوگ ایک ہی نہیں کرتے ہیں. کوئی گناہوں سے خالی نہیں ہے. میں کہوں جی میرے اندر بھی ہے, میں سب سے بڑا, تم سب سے زیادہ بڑا ایبیلا میں ہوں, تم سب سے بڑا خطاکار میں ہوں. اگر میں یہ کہہ دوں پوری دنیا میں میرے سے زیادہ خطرکار کوئی نہیں تب بھی کم ہے, میں بڑا گناہ گار ہوں. تو ہم سب میں جو بھی کوئی کمی ہے, گناہ کی عادت ہے, ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں, چھوڑ دیں. شراب پیتے ہیں تو وقت کو غنیمت جان کر چھوڑ دیں. جوا کھیلتے ہیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. ارادہ کرو, اللہ کی مدد آئے گی. ارادہ کرو. نبی کے عاشقوں کے نہیں تو سب کچھ بنایا اللہ نے. ذرا عشق مصطفیٰ پہ قدم تو بڑھاؤ, پھر دیکھنا اللہ کی مدد نہ آئے تو بتانا. نبی کے عاشقوں نے تو ڈوبتے ہوئے سورج کو رکوا دیا. نبی کے عاشقوں نے تو سورج کو نکلنے سے رکوا دیا. وہ بلال حبشی عاشقی تو نا, انہوں نے اگر اذان نہ دی تو رب نے سورج ہی نہ نکالا. یہ نبی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ عاشق نبی, عاشق رسول کی وجہ سے ہوا. اگر بلال اذان نہ دے تو آسمان پہ سورج نہ نکلے. یہ عاشقوں کی شان ہے. عاشق رسول جو ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے. نبی کی شان تو بہت اونچی ہے, بہت عرفہ ہے, بہت اعلیٰ ہے. وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, کوئی نہیں جان سکتا نبی کی شان کے ہیں, کیا مرتبہ ہے, کیا ان کے درجات ہیں. وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں کیا بنایا ہے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں, بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بعد جو بھی کچھ ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا تو کام انہی کے در سے ہوتا ہے. ہمارا کام, ہاں, دو ہی تو ہیں ٹھکانے دنیا میں بے کسوں کے, دو ہی تو ہیں ٹھکانے دنیا میں بے کسوں کے, ایک بارگاہ خالق ایک تیرا آستانہ. خدا بھی نہیں ملے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. خدا ملے گا ان کو جن کے چہروں پر, جن کے ہونٹوں پر, جن کی آنکھوں پر نور ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت کی قدر کرو. ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, جہنم کا ایندھن لپیٹ رکھا ہے, ہمیں دکھ نہیں رہا. ہمیں بھائی اچھا بتاؤ, پھولوں پہ نیند آتی ہے کہ کانٹوں پہ آتی ہے؟ کانٹوں پہ. ٹھنڈے بستر پہ نیند آتی ہے یا گرم ہے نا؟ آپ کہو گے سردی میں تو گرم پہ آتی ہے. وہ تھوڑی دیر کی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اگر زیادہ گرمی مل جائے تو اس کو بھی پھینک دیتے ہو. تھوڑی دیر بعد اگر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے لحاف اوڑھا ہے, رضائی اوڑھی ہے, اگر زیادہ گرمی لگے تو اسے پھینک دیتے ہو. پتہ چلا راحت گرمائی میں نہیں ہے, راحت ٹھنڈک میں ہے. راحت کہاں پہ؟ تو نیند کہاں پہ آتی ہے, کانٹوں پہ کہ پھولوں پہ؟ اب ذرا یہ تصور کرو, ہم سب
ہم سب کی زندگیاں بے چین ہیں کیا پرسکون ہیں؟ میں پردے کی ایک بات بتا رہا ہوں، یہ معرفت کا ایک انداز دیکھیے. ہم نے اپنے جانوں کو جہنم کا ایندھن لپیٹ رکھا ہے، ہمیں دکھ نہیں رہا ہے. اسی لیے ہم سب کی زندگیاں بے چین ہیں. ہم سب کی زندگیاں بے چین ہیں. جس دن یہ جہنم کا ایندھن ہٹ جائے گا اور جنت کی راحتیں لپٹ جائیں گی تو زندگیوں میں سکون آ جائے گا، زندگیوں میں راحت آ جائے گی، زندگیوں میں چین آ جائے گا. وہ جنت کی راحتیں، جنت کی مہک کیسے لپٹی جائے گی؟ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ہمیں اظہار کرنا ہوگا، عملی جامہ پہنا. آنے والا رات، ابھی مولانا عرفان نے جو کہا تھا نا کہ شب برات کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن وہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ خاص طور سے اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے. خاص رحمتیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے روحوں کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، زمین کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن کب معاف کرے گا؟ جب معافی مانگو گے. معاف کب کرے گا؟ جب معافی مانگو گے. سمجھ رہے ہیں؟ معافی مانگو نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم. اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، لیکن ہم پر تو جب وہ غفور الرحیم ظاہر ہوگا نا، جب ہم اس سے اپنی کیب نادم ہو کر. تو یہ بھی کبھی یہ دماغ میں اگر ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور کچھ بھی کرتے رہو تو یہ بھی دھیان رکھا کرو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. قہار نہیں ہے وہ، جبار نہیں ہے، وہ ہے نا قہر اس کا. قیامت کے دن یہی تو نعرہ ہوگا للہ الواحد القہار. اس کا قہر و غضب بڑا ہے. ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ اس سے کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکتا. بڑی شدید پکڑ ہے اس کی. وہ ایک ہی ذات ہے جو اس سے چھڑا سکتی ہے. میں ختم کر رہا ہوں اس بات پہ. وہ ایک ہی ذات ہے، ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس قدر ہمارے لیے سراپا کرم اور رحمت ہے. پھر ہم اس سے دور بھاگیں تو ہے نا ہم ظالم، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے. اللہ ہم سب کو ان پر بہار گھڑیوں کی برکتیں عطا فرمائے.